چیز چلیے ہمارے صاحب بولے تھے یہاں کے جنم دن مناؤ رسول کا. دلیل کیا دی؟ دلیل کے پیچھے مت پڑو. یہ جملے ہیں کہ نہیں؟ ارے دلیل کے پیچھے مت پڑو. بناؤ، جلوس نکالو، جشن مناؤ. ابلیس نے نہیں منایا. یہ دلیل. ارے ہمارا جرم کیا ہے؟ ہاں ہم آپ سے صرف اتنی سی بات کہتے ہیں کہ جنم دن اگر منایا گیا ہے یا جائز ہے تو کسی ایک صحابی کی دلیل دے دو، ہم منانا شروع کر دیں گے. ہم تو بڑے پیار سے ایک بات کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ نہیں کر گئے، جب نبی اکرم کی روح اعلی علیین کے اندر داخل کر دی گئی اور اعلی علیین کے اندر بھی دارالکرامہ کے اندر داخل کر دی گئی، جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. اسی وقت دفن ہونے سے پہلے 2 سال ان کی خلافت رہی. بس ایک دلیل دے دو. 12 ربیع الاول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر کے زمانے میں 2 مرتبہ آیا اور 12 تاریخ اس کی 2 بار آئی. مجھے صرف ایک دلیل دے دو ابو بکر صدیق نے کبھی اپنے گھر میں روشنی کی ہو، کبھی اپنی مسجدوں میں ہری جھنڈیاں لگائی ہو، کبھی جشن منایا ہو، چراغاں کیا ہو، یا پھر یہ بتاؤ کہ ابو بکر صدیق کو محبت نہیں تھی. دونوں میں سے ایک بات کہہ دو بس. ابو بکر کو محبت تھی یا نہیں؟ اگر تھی تو جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر تھی تو جشن کیوں نہیں منایا؟ بس دلیل ہی تو مانگ رہا ہوں. تم دلیل دے دو، ہم کل منانا شروع کر دیں گے. کہتے ابلیس نے نہیں منایا. یہ دلیل ہے. ابلیس نے نہیں منایا، یہ دلیل ہے. جو یہ کہتا ہے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. صفیہ پہ تہمت لگا دی. حضرت صفیہ نے، یعنی تفسیر قرطبی میں علماء نے لکھا، حضرت صفیہ نے اپنے شعر میں لکھا، رونے والا آج رو لے، رونے کا دن ہے. وہ لوگ، وہ میرے بھائی، وہ عزیز جو 12 ربیع الاول کے دن تیاری کر رہے ہیں تم جشن منانے کی. آج بھی چند بندے شیعہ سنیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ یہ میلاد منانا قرآن کی کس آیت میں لکھا؟ آؤ میں تمہیں قرآن سے ثابت کروں میلاد کس نے منایا. سب سے پہلے یہ میلاد ہی اللہ نے منایا تھا. خدا نے کہا میں نے زمین کی دری بچھائی ہے تیرے لیے، میں نے آسمان کا سائبہ لگایا ہے تیرے لیے، میں نے سورج کی لائٹ رکھی ہے تیرے لیے، میں نے چاند میں روشنی رکھی ہے تیرے لیے، میں نے ستاروں میں چمک رکھی ہے تیرے لیے، میں نے ہواؤں میں ترنم رکھا ہے تیرے لیے، میں نے دریا کو روانی بخشی تیرے لیے، میں نے سمندر کو طغیانی دی تیرے لیے، میں نے بادل کو شور دیا تیرے لیے، میں نے ہواؤں کو زور دیا تیرے لیے، میں نے کلیوں میں چٹک رکھی تیری محبت کے لیے، میں نے سبزے میں لہک رکھی تیرے پیار کے لیے. میں کائنات میں جو جو بناتا گیا وہ تیرے لیے بناتا گیا. کائنات میں جو جو سجاتا گیا وہ تیرے لیے سجاتا گیا. تجھے میں نے صرف اپنے لیے بنایا تھا. پھر کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیرے لیے بنایا. کائنات کا ذرہ ذرہ میں نے تیری محبت میں بنایا. ابھی یہاں پہ کوئی آئے گا اور وہ آ کے دیکھے گا کہ یہاں لائٹیں ہیں، یہاں ساؤنڈ ہے، یہاں دریاں ہیں، یہاں سائبہ ہے. کوئی پوچھے گا کیا ہو رہا ہے؟ آواز آئے گی یہاں میلاد ہو رہا ہے. وہی بندہ کل یہاں پہ آئے گا، نہ کلین ہوگا، نہ سائبہ ہوگا، نہ ممبر ہوگا، نہ روشنیاں ہوگی. وہ کہے گا جو کل رونق تھی وہ کہاں گئی؟ وہ کہیں گے رونق تھی میلاد کی وجہ سے. میلاد ختم ہو گیا، رونق ختم ہو گئی. میرے اللہ تو نے کہا زمین بچھائی ہے نبی کے لیے، آسمان کا سائبہ ہے تیرے پیغمبر کے لیے. اور اگر نبی دنیا سے چلے گئے ہیں زمین کو لپیٹ کیوں نہیں دیتا؟ آسمان کو گرا کیوں نہیں دیتا؟ سورج کو بجھا کیوں نہیں دیتا؟ تو میں جاہل نہ بننا. محمد تھے نہیں، محمد ہیں. نبی تھے نہیں، نبی ہیں. اور جو آج کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی دنیا سے چلے گئے، وہ بھی اپنی اذان میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں. اگر تو نے نبی کو حاضر نہیں ماننا پھر اذان بدل. جرت کر مسجد کے سپیکر میں کہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے. اگر وہ تھے ہوتے تو کائنات غرق ہو جاتی. وہ ہیں.
मौजूद भी, दरूद भी में है, सलाम भी उन पे। इन 12 हजाबात में नबी का नूर रखा, 12 हजाबात से इस नूर को निकाला और नूर के दरियाओं में रख दिया। खुदा ने नूर के दरिया खल किए, इस नूर को दरियाओं में उतार दिया। दरिया जुहद में, दरिया जुहद से दरिया करम में, दरिया करम से दरिया तकवा में, दरिया तकवा से दरिया जूद में, दरिया जूद से दरिया सखा में, दरिया सखा से दरिया हलाता में, दरिया हलाता से दरिया रहमत में, दरिया रहमत से दरिया शफात में, दरिया शफात से दरिया हुस्न में। मुकद्दस दरियाओं से अबूर करता करता ये नूर सुल्ब आदम में आया। अब मुझे अगली सतर पे पता लगेगा कितना मजमा जाग रहा है। सुल्ब आदम में इस नूर का आना था। आवाज आई फरिश्तों को, अब करो सजदा। इसका मतलब है सजदा आदम को नहीं हो रहा, सजदा उस नूर को हो रहा है जो आदम की पेशानी में मुंतकिल। मलाइका को हुक्म हुआ अब सजदा करो। इसलिए हयातुल क़ुलूब में अल्लामा मजलसी अलैहिर्रहमा लिखते हैं, अहले सुन्नत इब्ने मुहय्यिदीन अरबी से लेके इब्ने तीमिया तक जहां चाहो हजरत आदम का पुतला पहले से मौजूद था, सजदे का हुक्म नहीं था। ये नहीं कि खुदा ने फौरन आदम का पुतला तैयार किया और फौरन सजदा करवा दिया, नहीं, आदम का पुतला पहले से था लेकिन सजदे का हुक्म नहीं था। मलाइका गुजरते थे, आदम के पुतले को देखते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये किस लिए। इधर ये नूर आदम की पेशानी में आया। खुदा ने कहा अब सजदा करो। सजदा जिस्म को नहीं, सजदा नूर को है। अब यहां से सतर पढ़ने के बाद काश मेरे पास ऐसी ताकत होती, मैं सतर पढ़ता ना तुम्हारे दिलों पे जाके लिख देता। सतर ही इतनी कीमती है। हजरत आदम का पुतला पहले से था, सजदा नहीं था। सजदा तब हुआ जब इनका नूर आया। आदम का पुतला पहले से था, सजदे का हुक्म नहीं था। सजदा तब हुआ जब इनका नूर आया। फिर लफ्ज सुनना, आदम का पुतला पहले से था, सजदे का हुक्म नहीं था। सजदा तब हुआ जब इसका नूर आया। काबा भी पहले से मौजूद था, सजदे का हुक्म नहीं था। सजदा तब हुआ जब 13 रजब उसका नूर आया।